یہ جو سوال ہے اس پر تب آزمائی تو شاید زیادہ اچھا لفظ نہ ہو. اس کو حل کرنے کی بے شمار لوگوں نے کوشش کی، جن کا تعلق مذہب سے بھی تھا، فلسفے سے بھی تھا، اور آج بھی یہ کوشش جاری ہے اور جانے کب تک جاری رہے. میں کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈیولپ ہوئی ہے مطالعے سے، مشاہدے سے اور اپنے استاد کی شفقت سے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر. I will try to summarize it as best as I can. تو میرے خیال میں ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ مجبور محض. اور اس کی دوسری انتہا پہ، ادر اینڈ آف اسپیکٹرم پہ، ایک اور گروہ بیٹھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں انتخاب کی مکمل آزادی، فری ول. تو اگر آزادی نہیں ہے، سب کچھ پہلے سے طے، پھر تو کوئی کوشش کرنے یا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میری عادت ہے، اور یہ عادت کوئی استادوں سے سیکھی ہے، علم والوں سے سیکھی ہے، کہ سب سے پہلا مشورہ قرآن سے کرو. لیکن ابھی میں کچھ بات کرنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو قرآن کی حتمی رائے پیش کروں، جس نے کم از کم مجھے بڑی حد تک اطمینان بخشا ہے. جو چیز پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں ان چیزوں کا جن کے بارے میں اور آپ اتفاق کریں گے کہ ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مثلا اپنے والدین کا انتخاب محال ہے، کم از کم ابھی تک. اپنی جائے پیدائش آپ رحم مادر میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ آپ کی والدہ کی مدر ٹنگ زبان کیا ہو جو آپ سیکھیں گے. یو کین ناٹ چوز یور بردرز اینڈ سسٹرز. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایک ایڈلٹ چوز کر سکے تھرو سائنٹیفک مینس، پر فی الحال ایسا امکان بہت کم. اسی طرح کوئی بھی فرد پیدائش سے پہلے اپنا ڈی این اے خود سے منتخب نہیں کر سکتا. آئی تھنک یو ول اگری کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونے کے برابر. لیکن کیا واقعی ہم ان چیزوں کے بارے میں ہر اعتبار سے اتنے بے اختیار ہیں؟ کیا ان میں ذرا سی بھی تبدیلی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہیں. ہم اپنے والدین سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں شرک کرنے پر مجبور کرے. تو جو والدین ہمارے منتخب ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ہمارے والدین بنایا تھا، وہ شرک پہ ہمیں مجبور کرے تو ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. دنیا داری میں ہم انتہائی احسن طریقے سے تمام معاملات نبھائیں گے، لیکن ان کے والدین ہونے کے باوجود ایمان اور شرک کے موضوعات پر ہم ان کی بات قبول نہیں کریں گے. ہم اپنی مرضی سے بہن بھائی کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن ہم مختلف وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سے تعلقات میں کتنی قربت اور کتنا فاصلہ رکھنا ہے. اور جہاں تک مادری زبان کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن آپ نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطوط آتے ہیں سریانی زبان میں، تم جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں. تو آپ کے حکم پر زید بن ثابت نے 2 ہفتوں میں کہ 3 ہفتوں میں یہ زبان سیکھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت سے میں نے اتنے مختصر عرصے میں یہ زبان سیکھی. پھر انہی زبان میں جو آتے تھے خط پڑھ کے سناتے تھے، ان کا جواب لکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ حاضرین، اگر آپ اپنی جائے قیام بدل لیں، بہت کچھ بدل جاتا ہے. چینجنگ اے پلیس آف ریزیڈنس، آپ کا ماحول بدل گیا، آپ کے چیلنجز چینج ہو گئے. دیکھا آپ نے کہ جائے پیدائش اس کا آپ انتخاب نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں. اسی طرح ڈی این اے جس کی گرفت سب سے مضبوط سمجھی جاتی ہے، اگر آپ اپنی عادات بدل لیں، کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، سونے کی، جاگنے کی، تو آپ بہت سارا ایک سگنیفیکنٹ حصہ ہے ڈی این اے کا جس کے بیہیویئر کو اگر چینج نہیں تو امپرووائز کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح تسبیح آپ کے
جو مائنڈ میں، جس کو ہم کہتے ہیں انفلیمیٹری کنڈیشنز آف مائنڈ اینڈ ہارٹ، ان کو جب وہ کنٹرول کرتی ہے تو اس کے اثرات آپ کی نیورو کیمسٹری پر ہوتے ہیں، اور نیورو کیمسٹری پر اثرات کے سبب آپ کے ڈی این اے کے بیہیویئر پر ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں معزز سامعین جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بڑا اختیار ہے۔ مثلا عادات، علم و ہنر، حلقہ احباب، ذریعہ معاش، ہمارا خیال ہے کہ ہم ان کو بدل سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ اختیار رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی 60 سال کا انسان یہ کہے کہ مجھے 100 میٹر ریس میں فرسٹ آنا ہے، اولمپکس میں میڈل لینا ہے، مقابلہ اس کا جوانوں کا ہو، تو وہ اس کو نہیں جیت سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر، اللہ کا قانون، کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ قانون ہے۔ پانی کو اوپر لے کے جانا ہو تو فزکس کے لا کے مطابق موٹر لگانی پڑتی، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کو استعمال کر کے آپ ایک قانون پہ غلبہ پاتے ہیں، جو وہ بھی اس کا قانون ہے۔ اور باقی یہ یاد رکھیں کہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہو سکتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو سنتے ہوئے، لگتا ہے تنوں کسی کی دعا ہے، یا تجھے کسی کی دعا نے بچا لیا ہے اور نیکی نے بچا لیا ہے۔ اس لیے آپ کی تقدیر کے بننے، بگڑنے، سنورنے میں آپ کے والدین، اساتذہ کی دعائیں، ان کی محنتیں اور تعلیم کے مثبت اور منفی اثرات بھی رول پلے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگے، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ توفیق اصل میں آپ کو آمادہ کرتی۔ اور ایک بات، اقبال کا مصرع یاد آ گیا کہ جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو جب تک آپ کو احساس نہ ہو کہ تبدیلی ضروری ہے، اور اس تبدیلی کے لیے آپ ارادہ بھی کر لیں، ہمت بھی باندھ لیں، تو اللہ سے دعا بھی کریں، کاوش بھی کریں، تو تبدیلی آئے گی۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، گو کہ یہ نعمت کے چھن جانے کے حوالے سے آیا ہے، لیکن ادروائز ایز اے پرنسپل اٹ اپلائز ان دی ادر ڈائریکشن ایز ویل، کہ اگر تم اپنے انفاس میں تبدیلی لاؤ گے، سستی چھوڑ دو گے، غیبت چھوڑ دو گے، ایمانداری اور محنت اختیار کرو گے، تو ہم تمہارے لیے رستے آسان کر دیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں سامعین جن کے بارے میں نے کہا کہ کچھ ایسی ہیں جو بدل نہیں سکتے، ان میں بھی تبدیلی کچھ ہو سکتی ہے۔ جن کے بارے میں آپ ایک خیال ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان میں بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ یہ چیزیں جو ہیں ان میں ایک سرٹن لمٹ ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جہاں آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن ایک کانسیپٹ جو قرآن سے ہی میں نے لیا ہے، میں نے کہا کہ قرآن ہی حتمی رائے دیتا ہے اور حدیث پہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے، جہاں الجھنیں ہوتی ہیں ان کو وہ حل کرتی ہے۔ تو قرآن کی میں آپ کو چند آیتیں پیش کروں گا، آپ کی سمارتوں اور بصیرتوں کی نظر، کہ اللہ کہتا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، اللہ ظالموں کو آگ میں ڈالے گا۔ سمجھ کے بات کہ اللہ کہتا ہے کہہ دو کہ حق واضح ہو چکا ہے، جسے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ پھر آگے دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اور کفر واضح ہو چکے ہیں، تو جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لایا اللہ پہ، اس نے پکڑ لی رسی ایسی، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، ممکن نہیں ہے اس کا ٹوٹنا، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اور اللہ سننے والا جاننے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، پہلا کہتا ہے کہ حق اور باطل واضح ہو چکے ہیں، اختیار کر لو۔ جس نے اختیار کر لی اس نے مضبوط رسی پکڑ لی۔ اب آگے سنیے،
اپنے رسول سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو زمین پہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اپنی قوم کی پرواہ کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ تو آیا کہ وہ حریص ہے تمہاری فلاح، یعنی نیگیٹو ورڈ اللہ نے استعمال کیا۔ استاد فرماتے ہیں ٹو ایکسپلین دی intensity of his desire for their well-being، کہ وہ حریص ہے تمہاری فلاح کا۔ لیکن اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، لیکن اب کیا ہے کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اب تو کیا جبر کرے گا، زبردستی کرے گا حتیٰ کہ یہ سارے ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول سے زیادہ ایفیکٹو کون ہوگا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اور ان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو چوائس دی ہے، اگر ہم چاہتے نا تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں میں ان کو آیات قانون الہی کہتا ہوں، یہ آیات قانون الہی، دیز آر دی لاز آف گاڈ، کہ جو کوئی ہے اس کو چننا ہے کفر میں سے اور ایمان میں سے۔ جس نے کفر چنا اسے ڈسٹ بن میں جانا ہے، اسے ہیل میں جانا ہے۔ جس نے انتخاب کیا شکر کا، اسے ریوارڈ کرے گا۔ یہ اس کا قانون ہے، اس میں کوئی مفر نہیں، اور یہ قانون اس وقت تک اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک آپ اہلیت نہ رکھتے ہوں ایمان اور کفر میں سے انتخاب کرنے کی۔ Does not make sense to punish you for something which you're not able to do۔ لہٰذا یہ وہم تو ذہن سے نکال دیجئے کہ جو کفر اور اسلام ہے، وہ کفر اور ایمان جو ہے وہ اللہ ہی جو ہے کسی کو کافر کر دیتا ہے، کسی کو ایمان دے دیتا ہے۔ وہ جو آیت ہے جو بعض اوقات لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر ظالموں۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات بالواسطہ اور بعض اوقات بلا واسطہ اللہ رول پلے کرتا ہے ہمارے انجام میں۔ اگر ہم اس کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں تو ہم فلاح پاتے ہیں، یہ لاس کے ذریعے۔ کبھی کبھی ہم سے کوئی ایسی خطا، ایسا ظلم کسی سے ہو جاتا ہے کہ اللہ براہ راست جو ہے مداخلت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی برا آدمی کو ایسی حرکت کر بیٹھے بائی چوائس کہ اللہ اس پہ مہربان ہو جائے۔ تو ایک ٹیکنیکل بات جس پہ تفصیلی بات کبھی اللہ نے توفیق دی تو کریں گے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے انکار کیا انہوں نے گمراہ کر دیتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اگر میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو امید ہی نہ ہو کسی چیز کے ہونے کے لیے تو آپ اس کی تگ و دو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں کہ there is a possibility and then you start moving۔ لیکن اگر آپ انکار کر کے بغیر کوشش کیے، بغیر صحیح کیے حقیقت کو پانے کی بیٹھ کے، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں because this is law۔ تو یہ تھی آیات قانون الہی۔ اب آتے ہیں آیات قدرت الہی۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے اگر میں نہ چاہوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سارے ایمان لے آتے، جو اللہ نے ایک آیت میں وضاحت کر دیا۔ بہر علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہی آیت یاد کیجئے جو میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے تو سارے ایمان لے آتے۔ یہاں کہتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں چاہا کہ آپ ایمان نہ لائیں، اس نے ایسا بھی نہیں چاہا کہ آپ سارے ایمان لے آئیں، بلکہ اس نے یہ چاہا کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے؟ اور میں نے وہ آیات آپ کو سنا دی، دہراؤں گا نہیں کہ ہم نے اس پہ الہام کیا خیر و شر، لیکن قدرت اور قانون کی میں وضاحت کر دوں کہ خدا کی قدرت اور قانون میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو چاہیے کہ وہ جل جائے، یہ اس کا قانون ہے۔ قدرت اس کی یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ گل و گلزار بن جائے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ قدرت قانون یہ ہے کہ اگر کوئی سمندر کی
لہروں میں قدم رکھے تو ڈوب جائے، غرق ہو جائے، لیکن قدرت اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی جب سمندر میں اللہ کے حکم پر قدم رکھیں تو سمندر ان کے لیے راستہ چھوڑ دے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ ایک گدھا چند 100 سالوں یا 100 سالوں کے بعد ہڈیوں کی شکل میں باقی رہ جائے۔ قدرت اس کی یہ ہے کہ اسی غار میں، اسی جگہ کھانا اتنے ہی عرصے میں تر و تازہ رہے۔ تو قانون بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے۔